اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم نماز پنجگانہ کے اوقات کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز پنجگانہ میں کون سے اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ علامہ الحاج سیستانی کی توضیح المسائل میں سے انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ صبح کی نماز کا وقت کس طرح معلوم کیا جائے۔ صبح کی اذان کے قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی اوپر اٹھتی ہے جسے فجر اول کہا جاتا ہے۔ جب یہ سفیدی پھیل جائے تو وہ فجر دوم اور صبح کی نماز کا اول وقت ہے، اور صبح کی نماز کا آخری وقت سورج نکلنے سے پہلے تک۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نماز ظہر اور عصر کے وقت کا۔ اگر لکڑی یا کسی ایسی چیز کو جس سے ہم شناخت کر سکیں ہموار زمین پر اسے گاڑ دیا جائے تو صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سورج کا سایہ مغرب کی طرف آ جاتا ہے، اور جو سورج اونچا ہوتا جاتا ہے تو اس کا سایہ بھی گھٹتا جاتا ہے۔ اور ہمارے شہروں میں اول ظہر شرعی کے وقت کمی کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور ظہر گزرنے کے بعد اس کا سایہ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، اور جو سورج مغرب کی طرف سے اور جو سورج مغرب کی طرف ڈھلتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس بنا پر سایہ جب کمی کے آخری درجے پر پہنچ جائے اور آگے بڑھنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن بعض شہروں میں جیسے مکہ مکرمہ میں جہاں بعض اوقات ظہر کے وقت سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جب سایہ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز ظہر کی نماز سے پہلے پڑھے تو اس کی عصر کی نماز باطل ہے، سوائے اس نماز کے آخری وقت تک ایک نماز سے زیادہ پڑھنے کا وقت باقی نہ ہو، کیونکہ اسی صورت میں اگر اس نے ظہر نماز نہیں پڑھی تو اس کی ظہر کی نماز قضا ہوگی۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ اس کے بعد مغرب اور عشاء کے وقت کا معلوم ہونا۔ اب ہم بات کریں گے مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت کی۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک مشرق کی طرف سے وہ سرخی جو
سورج غروب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، انسان کے سر پر سے اوپر سے نہ گزر جائے تب تک نماز مغرب نہیں پڑھ سکتا۔ مغرب و عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کے لیے، آزاد شخص کے لیے آدھی رات تک رہتا ہے، لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہو، مثلا بھول جانے کی وجہ سے یا نیند یا حیض یا ان جیسی دوسرے امور کی وجہ سے آدھی رات سے پہلے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، تو ان کے لیے مغرب اور عشاء کی نماز وقت فجر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن ان دونوں نمازوں کے درمیان متوجہ ہونے کی صورت میں ترتیب معتبر ہے، یعنی عشاء کی نماز کو جان بوجھ کر مغرب کی نماز سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اگر عشاء کی نماز ادا کرنے کی مقدار سے زیادہ وقت باقی نہ رہا ہو تو اس صورت میں لازم ہے کہ عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے۔ اگر کوئی شخص غلط فہمی کے بنا پر عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لے اور نماز کے بعد اس امر کی جانب متوجہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ ضروری ہے کہ مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا فاصلہ اس طرح ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد کم از کم 4 رکعت یا 3 رکعت نماز کا فاصلہ رکھے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اٹھ کے نماز عشاء کے لیے اذان اور اقامت کہے، اور اس کے بعد نماز عشاء کی نیت کرے، کیونکہ جب بھی مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرے گا تو ان دونوں نمازوں کے درمیان اذان دینا لازم ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ ہم دونوں نمازوں کے درمیان میں اذان دیں۔ اسی طرح جو ظہر اور عصر کی نماز ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب ظہر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز کا وقفہ دیں، اور اس کے بعد وہ سنتیں یا نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز جو ادا ہوتی ہے اتنے وقفے کے دوران آپ پھر دوبارہ عصر کی اذان دیں، اور عصر کی نماز کے لیے آپ اقامت کہیں، اور اقامت کے بعد آپ 4 رکعت نماز ادا کریں۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف جانے کے لیے ہمیں اذان اور اقامت کہنی چاہیے، جو کہ وقت تاکہ 2 نمازوں میں وقت اس قدر ہو کہ کم از کم 4 رکعت نماز کا 4 رکعت کا دوری ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ احتیاط لازم کے بنا پر کہا گیا ہے کہ 2 وقتوں کے درمیان کم از کم 4 رکعت نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔